معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان کے دورے میں جہاں بھرپور خیر مقدم کیا گیا، وہیں ان کے متنازع بیانات کے سبب ان پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ میں منعقدہ تقریب کے دوران غیر شادی شدہ خواتین کے بارے میں انتہائی توہین آمیز الفاظ کا استعمال کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد صارفین کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جن خواتین کو شادی کرنے کے لیے رشتے نہیں ملتے، ان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی پہلے سے شادی شدہ شخص کی بیوی بن جائیں یا پھر بازاری عورت بن جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انگریزی میں اسے پبلک پراپرٹی کہا جائے گا اور اس سے اچھا لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں آپشنز پر کوئی بھی اچھی عورت یہی کہے گی کہ اسے پہلا آپشن قبول ہے۔ مذکورہ ویڈیو پر جہاں سوشل میڈیا پر صارفین نے تبصرے کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کی، وہیں گلوکار علی ظفر نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے رد عمل دیا۔ مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے علی ظفر نے لکھا کہ تمام در احترام کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ ایک عورت ایک کام کرنے والی عورت یا ماں ہونے کے ناطے ایک باعزت اور خود مختار زندگی گزار سکتی ہے، یا وہ زندگی جو وہ اپنے لیے چنتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے دنیا بھر میں لاکھوں خواتین کرتی ہیں اور کروڑوں مردوں کی طرف سے ان کا یکساں احترام کیا جاتا ہے۔ مسئلہ ان مردوں کا ہے جو انہیں بازاری کے طور پر دیکھتے ہیں۔ گلوکار نے مزید لکھا کہ چونکہ آپ حوالہ جات کو پسند کرتے ہیں تو یہاں قرآن شریف کی سورہ نور میں چیپٹر 24 آیت نمبر 30 میں عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ یہ آیت واضح طور پر ہم مردوں کو سب سے پہلے عورتوں کا احترام کرنے کا درس دیتی ہے اور پاکیزگی کا آغاز ان کے اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سورہ نور چیپٹر 24 آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی اسی طرح حکم دیتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو عام طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب، احترام ہمیشہ باہمی ہوتا ہے اور یہی قرآن سکھاتا ہے۔ ذاتی طور پر میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم عام طور پر مردوں یعنی پچھلی کئی صدیوں سے خواتین کو کافی دباتے آ رہے ہیں اور انہیں بغیر کسی وجہ کے جرم کا احساس دلاتے ہیں۔ گلوکار نے مزید کہا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو درست کریں اور انہیں پھلنے پھولنے دیں اور ان کے خوابوں کی پیروی کریں جیسا کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس صحت مندانہ تنقید کو برا نہیں مانیں گے۔ آپ پر سلامتی ہو۔